پاکستان کے سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کی محبت میں بلکہ اندھی محبت میں اس حد تک گرفتار ہیں کہ انہیں عوام نظر ہی نہیں آتے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ طاقت کے نشے میں اتنی اندھی ہے کہ انہیں ملک ہی نظر نہیں آتا۔ ہر آپ اپنے ہمسایوں میں دیکھ لیں، جہاں نیم جمہوریت بھی ہو تو وہاں کے سیاستدانوں کے بھی کچھ اصول، ضابطے، قاعدے ہیں، وہ کچھ پروٹوکولز کو مد نظر رکھتے ہیں، مگر شاید ہم بطور قوم تو یہ سمجھ چکے نیچے عوامیہ تک، لیکن جو اوپر والا طبقہ ہے جو اس ملک کو چلا رہا ہے یا جو طاقت کے وانوں میں ہیں، انہیں شاید اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ عوام کیا سوچتے ہیں، عوام کیسے سوچتے ہیں، عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جو جی چاہے وہ کر سکتے ہیں، ہمیں نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ ٹوکنے والا ہے، نہ کوئی آئین اور قانون کے مطابق اس ملک میں فیصلہ دینے والا ہے۔ آپ ایک لمبی تاریخ سے ہٹ کر صرف آخری چند سالوں میں دیکھ لیں جو ایک مخصوص جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف انہی کے ساتھ ہوا ہے، باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، لیکن چونکہ مثال ابھی ریسنٹلی دینی ہے تو ذاکر ہے جو پارٹی زیر تاب ہے اسی کا نام لیں گے۔ الیکشن ٹائم پر نہیں ہوتے، اگر الیکشن کمیشن وقت پر الیکشن نہیں کرتا تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ اب تو یہ باتیں اتنی گھسی پٹی ہو گئی ہیں کہ ان کو کرتے وقت بھی نا کوئی عجیب سی ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، یار کیا کریں، اور کوئی موضوع نہیں، بار بار وہی باتیں، لیکن شاید عوام کا حافظہ اتنا کمزور ہے کہ انہیں بار بار بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی لمبا عرصہ نہیں ہوا جب آپ کے الیکشن کو 1 سال تک گھسیٹا گیا، اور یہی سپریم کورٹ جس نے فیصلہ کرنا تھا کہ بھئی ہاں کیوں نہیں الیکشن ہوئے، یا 3 ماہ میں کیوں نہیں الیکشن ہوئے، جتنا بھی ٹائم تھا، ٹائم پیریڈ میں، ٹائم فریم میں، تو کسی نے کوئی پوچھا نہیں۔ عجیب سی ریاست ہے کہ آپ جو جی چاہے غیر قانونی کام کرتے جائیں، آپ کو پوچھتا کون نہیں ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے اور بھی ایسے ممالک ہوں، اب ہم سایہ ملک انڈیا کو چھوڑیں، وہاں تو جمہوریت ایک مضبوط اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے۔ افغانستان کو دیکھ لیں یار، جہاں آخری 5 دہائیوں سے جنگ ہے، لیکن جب بھی کوئی حکومتی ڈھانچہ بنتا ہے تو وہاں بھی کم از کم انصاف کی کوئی صورتحال بہتر ہوتی ہے ہم سے، اور ہر حکومتوں میں بہتر ہوتی ہے، وہ چاہے برونی عملاور ہوں یا پھر وہاں ملازم ہو، تھیوکریٹکس ہوں، لیکن انصاف کی صورتحال پاکستان کی نسبت بہت بہتر ہوتی ہے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتیں نہ کبھی مل بیٹھ کر اپنا پاکستان کے لیے کوئی مخصوص ایجنڈا بنا سکیں جو صرف وطن کے لیے ہو، ملک کے لیے ہو، قوم کے لیے ہو، اور اس پر اتفاق بھی کر لیں، لیکن نہیں۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ نہ ہم نے عوام کے ووٹوں سے آنا ہے، نہ ہم عوام کو جواب دہ ہیں، اور نہ ہم نے ایک وقت گزاری پروگرام کے تحت آئے ہیں اور اسی کے تحت چلنا ہے، تو وہ پھر وہ زیادہ تر شارٹ ٹرم جو پالیسی ہیں اسی پر توجہ رکھتے ہیں، وہ میڈیم اور لانگ ٹرم جو پالیسیز ہوتی ہیں وہاں جاتے ہی نہیں ہیں، صرف شارٹ ٹرمز، اس ساتھ دے اس ساتھ لے والا معاملہ ایسے ادوار میں چلتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم صاحب اپنے ملک میں تشریف فرما ہیں، اور پاکستان کی بطور ریاست ایک ادارے کا سربراہ وار میٹنگیں کر رہا ہے۔ کہاں، کون سا ملک اور کس ملک کے لوگ ایسا کرتے ہیں؟ جہاں بدترین عملیت ہو نا تو وہاں تو شاید ممکن ہو، ظاہر ہے وہاں پردے واحد کی حکومت ہوتی ہے، مگر جہاں نیم جمہوریت بھی ہو وہاں بھی کچھ نہ کچھ پروٹوکول کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ ملاقات کرنی ہو تو ظاہر ہے اپنے جو عام منصب ہوتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ بھی آپ کو جو حکومتی سربراہان ہوتے ہیں، جس کی حکومت ہوتی ہے، وہ جو اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کو بتا کر بھیجتے ہیں کہ چلیں جی یہ جا کے آپ نے وہاں کرنا ہے۔
اس کے بعد آ کے واپس آپ نے عباس کو وزیر اعظم کو آپ نے وہ بریف کرنا ہوتا ہے. یہ سمپل سادہ طریقہ ہے. لیکن یہاں سب کچھ الٹ ہے. یہاں ہر گنگائی الٹی بہتی ہے. لیکن پھر وہی بات کہ کوئی پوچھنے والا نہیں, نہ کوئی بات کرنے والا ہے. بات کرنے والے ہیں چند ایک جو بات کرتے ہیں, ان کی سنوائی کس حد تک ہوتی ہے, عوام میں پذیرائی کس حد تک ہوتی ہے. اگر عوام میں پذیرائی ہے بھی تو پھر اس میں اس کے اثرات جو عوامی معاشرہ ہے اس پر کتنے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ہر دور میں, ہر آمریت کے دور میں, کبھی ڈائریکٹ کبھی انڈائریکٹ, یعنی یہ سدا بہار, اور کبھی نیم جمہوریت نیم آمریت, اسی طرح کا کوئی سلسلہ چلتا رہا ہے. یہاں اگر آمریت بھی آئی ہے تو وہ خالص نہیں رہی, وہ نیم آمریت تھی. اگر جمہوریت آئی ہے تو وہ نیم جمہوریت ہے, وہ پوری جمہوریت بھی نہیں تھی. یعنی ہم جمہوریت میں آمریت اور آمریت میں جمہوریت ڈھونڈتے رہتے ہیں. اس طرح کا کوئی ہمارا سلسلہ ہے 70 سالوں سے چل رہا ہے, ابھی بھی وہی صورتحال ہے. تو اس وقت پھر کیا کر سکتے ہیں؟ دو پارٹیاں تو بہرحال لڑ بھڑ کر آپس میں کم از کم اکٹھی ہو چکی, تیسری کو بھی اکٹھا ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ اپنی پرسنل کوئی چھپاتے ہیں یا کوئی قصہ تک آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے تو کر لیں, لیکن ملک چلانے کے لیے بہرحال پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کو COD کرنا پڑے گا. آج نہیں تو کل, نہیں تو پھر اسی طرح کوئی نہ کوئی وہ ان کو کٹھ پتلی ملتا رہے گا, اور یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا. اور ملک کی عزت وقار, من حیثیت قوم, ہماری عزت وقار جو ہے وہ اتنی رہے گی. جب کسی کو جنگی مول بن گیا, کوئی تھوڑا بہت ہمارا ہاتھ اوپر ہو گیا تو ہم نعرے یاری مارتے رہیں کریں گے. اور اگر بدقسمتی سے کہیں ہم کسی کے اللہ نہ کرے کچھ برا وقت آ گیا تو سوائے پچھتاوے کچھ نہیں کریں گے. بس یہی ہمارا شاید قسمت میں ہے. لیکن رول آف لا شاید ابھی نزدیک تک کہیں نظر نہیں آ رہا. تاکہ اتنا ہی. اللہ حافظ.